جو اس روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے بعد عرب کے اسی ماحول کا کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد آیا اور کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام تو قبول کر لیا مگر ایک خیال بار بار میرے دل میں ہے جو بار بار مجھے اذیت پہنچا رہا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ اور مجھے ضروری کام سے اپنے وطن سے مکے سے باہر جانا پڑا. میں جاتے جاتے کہہ گیا تھا کہ دیکھو اگر لڑکی ہوگی تو جو طریقہ ہے اس کے مطابق اسے دفن کر دینا. اس سے پہلے میرے یہاں 6 بیٹیاں ہو چکی تھی جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا پیدا ہوتے ہی. مگر یہ سفر مجھے پیش آ گیا, بیوی کو پیغام دے کے چلا گیا. جب واپس آیا, پرانے زمانے کا سفر ہے 2 یا 3 مہینے لگے. جب میں واپس آیا بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا, اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور میں نے دفن کر دی. خیر بات گزر گئی. اسی طرح سے کئی مہینے بلکہ کئی سال گزر گئے. ایک چیز تو میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی وہ اکثر پڑوس کے گھر میں جاتی ہے اور پڑوسی کی جو بچی ہے اس کے ساتھ بے انتہا محبت کے ساتھ پیش آتی. یہاں تک کہ میں کھجلا جاتا تھا کہ وہ شوہر کو چھوڑ کر ایک غیر شخص کے گھر میں جا کے اس کی بیٹی سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہے. جب ایک دن میں نے بیوی پر بہت دباؤ ڈالا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ راز جو آج تک میں نے چھپایا تھا آج میں اس کو سینے میں محفوظ نہیں کر پا رہی, اب مجھے اگلنا پڑے گا. یہ تمہاری ہی بیٹی جب یہ پیدا 6 اولادیں پہلے اسی ماں کے ساتھ تو میرے دل نے گوارا نہ کیا. مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا تو تم آتے ہی اسے زندہ دفن کر دو گے. پڑوسی سے درخواست کی میں نے اور اس نے میری بیٹی کو اپنے گھر رکھنے کی حامی بھر لی. تو در حقیقت جو تمہاری بیٹی ہے. اور جب راز کھل گیا تو میری بیوی گئی اور اس لڑکی کو لے کے آ گئی. 4-5 سال کی بچی ہے. بیوی نے اشارے سے بتایا یہ تمہارا باپ ہے. وہ پاپا پاپا کہتی ہوئی آ کر میرے گلے سے لپٹ گئی. جیسے ہی میرے گلے سے لپٹی وہ جو غیرت کا ایک تصور ہے, وہ جو بیٹیوں سے نفرت کا ایک جذبہ ہے, بے اختیار میرے سینے میں وہ جذبہ اپنی بیٹی سے کہا چلو میرے ساتھ, میں تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں. اور بڑی خوش 5 سال میں پہلی مرتبہ باپ کے ساتھ گھر سے باہر جا رہی. میں اسے لے کے مکے کے باہر پہنچا. صحرا کے اندر میں نے زمین کو کھودا, قبر تیار کی. اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو جو میرے کلیجے سے چمٹ کے لپٹی ہوئی تھی اسے اپنے ہاتھ سے جدا کر کے اس قبر میں ڈالا. اور جس وقت میں نے ریت بھرنا شروع کی قبر میں تو دیکھا کہ وہ میری بچی ہاتھ ہلا ہلا کر بار بار مجھے پکار رہی ہے, دادا دادا کہہ رہی ہے. مگر اللہ کے رسول اس وقت میرے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. اسلام لانے کے بعد بار بار میرے ذہن میں میری وہ بیٹی آتی ہے کہ جس پر قبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کے باہر آنا چاہتی ہے. روایت پیغمبر اسلام اتنا روئے کہ پیغمبر کے آنسوؤں سے پیغمبر کی ریش مبارک تر ہو گئی. یہ منظر دیکھ کر بعض اصحاب رسول نے اس کو روکنا چاہا کہ بس اب خاموش ہو جا, اب اس تذکرے کو آگے نہ کر. مگر پیغمبر اسلام نے کہا نہیں, اسے دہرانے دو, یہ تذکرہ بار بار کرنے دو. جب اس سے اتنا سخت احساس ہے تو یہ ذکر بار بار ہونا چاہیے. وہ آدمی گھبرا کے کہتا ہے مگر اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا اسلام یشکر ما قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا. اس لیے یہ گناہ معاف تو ہو گیا, اگر جو کچھ تو نے کیا اس کا نقصان تجھے بہرحال اس دنیا میں برداشت کرنا. تو حالت کیفیت یہ تھی کہ اگر 5 اور 6 سال کی بھی بچی ہو جاتی, واقعہ بڑا طولانی ہے مجھے پورا واقعہ تو پیش نہیں کرنا, تو اس بچی کو بھی ظالم و سنگین بات فقط پیسے کی وجہ سے یا اس لیے کہ بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ جہیز لے کے جاتی ہے اس وجہ سے, اور یا فقط اس لیے کہ بعد داماد کے سامنے ناک نیچی نہ ہونے پر اپنے ہاتھوں زمین کے اندر سپرد خاک کرنے میں کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتا. اندازہ کرے اس سخت ترین ماحول میں پیغمبر کو تبلیغ کرنا, جو اپنے جگر کے ٹکڑے, جو اپنے خون, جو اپنی اولاد پر رحم نہ کھائے, پیغمبر اسلام کو ایسے وحشی جانوروں کو انسان بنانا ہے, یہ کتنا مشکل کام ہے.